السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23 فروری 2024 13 شعبان 1445 ہجری کو مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ الشیخ عطاء اللہ بن عبد المجید فاضل مدینہ یونیورسٹی نے کیا۔ انہی کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ کرام پر۔ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ حمد و صلوات کے بعد سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین اعمال شریعت میں ایجاد کردہ نئے اعمال ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ حمد و صلوات کے بعد مومنو یہ جان لو کہ ایک بندے کے لیے درج ذیل 4 امور سے زیادہ نفع بخش کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اس کے سامنے گریہ ازاری کرنا، اس سے اچھا گمان رکھنا اور بار بار توبہ کرتے رہنا، گرچہ ایک دن میں 70 بار بھی تم سے گناہ سرزد ہو جائیں۔ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں دنیا کی تدبیر و فکر بندی سے راحت، آخرت میں احسان عظیم یعنی جنت کا حصول، اور اس کی ملکیت و سلطنت میں شریک ہونے کے نزاع سے سلامتی ہے۔ اور تم جس چیز کے مالک نہیں ہو اس کے لیے تم اس سے کیسے جھگڑ سکتے ہو؟ لہذا تم اپنے آپ کو اس کی سلطنت کے حوالے کر دو، کیونکہ تم اس کے بحر بے قرار کے سامنے بہت معمولی ہو اور اس کی وسعت و عظمت کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہو۔ وہ جس طرح اس وسیع کائنات کے امور کی تدبیر کرتا ہے وہ تمہارے امور کی بھی تدبیر کرتا ہے، لہذا تم اس کی بندگی اور عبودیت کے دائرے سے مت نکلو اور ربوبیت کے اوصاف کا دعویٰ مت کرو، کیونکہ تدبیر و کارسازی اور اختیار کا دعویٰ دلوں اور بھیدوں کے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اس کا بیان تمہیں اللہ کی کتاب میں ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے، ان کے لیے کبھی بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ جہاں تک اللہ کے سامنے گریہ ازاری کی بات ہے تو اس سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے، مصائب و مشکلات دور ہوتے ہیں، نعمتوں کی برکھا برستی ہے اور آزمائشوں سے نجات و سلامتی ملتی ہے۔ اس کے بدلے وہ مصائب و مشکلات کے وقت تمہارا دفاع کرتا ہے اور تمہارے لیے خوشی و مسرت کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ تضرع اور گریہ زاری کا دروازہ سب سے بڑا دروازہ ہے اور یہ راستہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اہل کفر کو بھی اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے تو بھلا اہل ایمان کو کیوں نہیں؟ کیا آپ نے اللہ کے اس فرمان کو نہیں سنا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا وہ تمام معبود جنہیں تم پکارتے رہتے ہو گم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو اس سے روح گردانی کر لیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکر گزار ہے، یعنی تمہاری فریادوں کو سن لیتا ہے، یعنی وہ دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے درمیان اور بندوں کے درمیان بنایا ہے، اور جو اس دروازے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس پر رب تعالیٰ کے لطف و کرم اور عنایت و مہربانی کا نزول ہوتا ہے۔ جو اس دروازے پر کھڑا رہتا ہے اس پر احسانات کی بارش ہوتی ہے۔ جو اس دروازے سے اس کے پاس جاتا ہے وہ رب کی حقیقی عنایت و توجہ کا مستحق قرار پاتا ہے، اور جب یہ دروازہ تم پر کھول دیا جائے تو یہ سمجھ لو کہ ہر طرح کی خیر و برکت اور اس کی بخشش و فیاضی کے دروازے تم پر کھول دیے گئے ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے۔ جہاں تک اللہ کے ساتھ حسن ظن اور اچھے گمان رکھنے کی بات ہے تو ایسے لوگ قابل آفرین ہیں جن کو رب تعالیٰ نے اس توفیق سے نوازا ہے۔ جو اس نعمت کو پالے تو گویا اس نے خیر میں سے کچھ بھی نہیں کھویا، وہ اس کو کھو دے وہ گویا ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا کوئی بھی عذر و حیلہ اس سے زیادہ مفید اور نفع بخش نہیں ہوگا،
اور کوئی بھی چیز اس سے زیادہ اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والی نہیں ہوگی جو تمہیں اس کے بارے بتائے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اور جو تمہیں ایسی خوشخبریاں سنائے جن کی سطروں کو نہ ہی نگاہیں پڑھ سکتی ہیں اور نہ ہی زبان ان کی ترجمانی کر سکتی ہے۔ یہ چیز تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پاؤ گے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے اور اس کی آیات سے ہمیں اور نصیحتوں سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، تم بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنہار اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی ظاہری و باطنی تمام نعمتوں پر اسی کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ہر قسم کی خیر و بھلائی پر اس کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہوں۔ وہ اسی طرح ہے جیسے اس نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ پرہیزگاروں کا ولی اور دوست ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو صبر کرنے والوں کے امام ہیں۔ اے اللہ رحمت سلامتی اور برکت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ کرام پر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی تجدید کرتے رہنا ابتدائی اور آخری، ظاہری و باطنی ہر طرح کے رتبے اور مقام کا سرچشمہ ہے۔ توبہ سے محروم شخص کوئی خوبی اور فضیلت نہیں ہے، اور توبہ جیسی نعمت سے سرفراز انسان کبھی محروم نہیں ہوتا۔ یہی ہر ظاہری و باطنی خیر کی کنجی ہے، ہر ظاہری و باطنی خیر کی کنجی ہے، عالی رتبے و مقامات کی روح اور سلطنت و حکومت کے حصول کا سبب ہے۔ توبہ نہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے توبہ نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس نے توبہ نہ کی سو وہی اصل ظالم ہے۔ اور یہ توبہ تو ہر رسول، نبی، صدیق، ولی، نیک و متقی، فاسق و فاجر، گمراہ اور ہر کافر و بدبخت اور ہر ایک سے مطلوب ہے۔ آپ اس کا بیان اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو اپنے اللہ سے ڈرو، اور خوف و ڈر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے اور اس کے سامنے نادم و پشیمان ہونے کا نام ہے۔ چنانچہ شر انگیز لوگوں کی توبہ یہ ہے کہ وہ اپنے شر و فساد سے باز آ جائیں، اور اہل خیر کی توبہ یہ ہے کہ خیر و بھلائی کے اپنے مخصوص اعمال پر اکتفا نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اور فانی چیزوں کے حصول پر اکتفا نہ کرنا اور کائنات میں مسلسل غور و فکر کو ترک نہ کرنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے جسے تھوڑی چیز کفایت نہ کرے اسے زیادہ بھی نفع نہیں دیتی، اور جسے اشارے میں بات سمجھ نہ آئے اس کے لیے پوری عبارت پڑھنا بھی نفع مند نہیں ہو سکتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو فہم سلیم عطا کر دے تو پھر آپ کی سماعت بند نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ تک نفع پہنچنے میں تاخیر ہوگی۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک بار مجھ پر درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ لہذا سید الاولین والآخرین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر سب درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، یقیناً تو ہی تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتوں کا نزول فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی، یقیناً تو ہی تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم سب سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر بھی راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ اہل بدعت اور اہل بدعات کو اللہ ذلیل و رسوا فرما، دین کے مخالفوں کو اللہ ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ کمزور بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے بھوکوں کو کھانا کھلا، ان کے پیاسوں کو پلا۔ اے اللہ ہم دنیا و آخرت میں سے بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور عذاب اور نار کے اور جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ ایمان والو، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، بے شک بے حیائی کے کاموں، نشائستہ حرکتوں سے، ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تم نصیحت حاصل کرو، بس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو، وہ مزید نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جو تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ یوٹیوب چینل برکات الحرمین پر سن رہے تھے۔
قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں، اسی میں ہم سب کی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔